یہ سارا جتنا بھی ڈرامہ رچایا جا رہا ہے پاکستان میں، یہ صرف ایک آدمی کا خوف ہے، اس کا نام ہے عمران خان۔ نے سرکار سے صرف دو سوال پوچھے۔ پہلا سوال یہ پوچھا کہ وہ مجھے نوٹیفیکیشن بتا دو جس کے ذریعے سے ایم پی او اسلام آباد میں لاگو ہوا۔ ان کو وہ جواب نہیں ملا، انہوں نے یہ بات لکھوائی ہے۔ دوسرا انہوں نے سوال یہ پوچھا کہ اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر کو کس گورنر نے کب اختیار دیا۔ انہوں نے کہا جی جب آئین ہی نہیں تھا، کوئی مارشل ایڈمنسٹریٹر بیٹھا ہوا تھا، سن 1965 میں ہوا۔ اسلام آباد کی یہ جو موجودہ آئینی حیثیت ہے، یہ میں شروع سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک صوبے کی حیثیت ہے۔ اسی لیے 18ویں آئینی ترمیم میں ہائی کورٹ بناتے وقت 2 ضلع بنائے گئے تھے یہاں پہ۔ اب اسلام آباد میں انشاءاللہ العزیز یہ جب کیس اس کا فیصلہ ہوگا تو صوبہ بننے کا راستہ کھلے گا، اسمبلی ہونی چاہیے۔ میں نے 2 پورشنز پڑھ کے ان کو آئین کے دیباچے کے بتائے، کوڈ آف کرمنل پروسیجر کے بارے میں مروت نے بتایا، جو اس میں لکھا ہوا ہے کہ پبلک سرونٹس نہیں حکمرانی کر سکتے ملک کے کسی خطے پہ، بلکہ چوزن ریپرزنٹیٹیو آف دی پیپل، جو پبلک آفس ہولڈر ہیں جن کو لوگ منتخب کریں گے وہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ لینڈ مارک آج انٹرم فیصلہ ہے، بڑی ججمنٹ آئے گی۔ آج اٹارنی جنرل کو بھی اور ایڈوکیٹ جنرل کو بھی اس کے ساتھ ہی نوٹس جاری کر دیا گیا ہے کہ یہ اہم آئینی سوال ہے، اس کے اوپر آ کے اسسٹنس کریں۔ اس کے ساتھ ہی جو ایک بے رحمی کا سلسلہ چلا ہوا تھا انتظامیہ اور پولیس کے ذریعے سے اسلام آباد میں، آج اس کو پہلا روڈ بلاک اس کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ انشاءاللہ العزیز ہمیں امید ہے پوری کہ یہ ججمنٹ اسلام آباد میں ایڈمنسٹریشن بھی بدلے گی، ماحول بھی بدلے گا اور اس کے اثرات دوسرے صوبوں تک جائیں گے۔ اس سے پہلے آئی مسٹ اپریشیٹ کہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے ایک آرڈر کیا ہوا ہے، باقی کورٹس بھی جو جہاں جہاں کوئی آرڈر کر رہی ہیں رول آف لا کے لیے اور فنڈامنٹل رائٹس کو اپ ہولڈ کرنے کے لیے، وکلا برادری ان کے ساتھ کھڑی ہے ان دونوں کازز کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے اور سب کو قانون کے نیچے لانے کے لیے۔ آخری بات یہ ہے کہ یہ سارا جتنا بھی ڈرامہ رچایا جا رہا ہے پاکستان میں، یہ صرف ایک آدمی کا خوف ہے، اس کا نام ہے عمران خان۔ اور اس کا خوف کیوں ہے؟ آپ کی عمر کے جو بچے بچیاں ہیں وہ سارے کے سارے اس وقت پاکستان میں 65 سے 70% ان کی آبادی ہے، اور وہ 65 سے 70% آبادی 5 الیکشنوں میں ثابت ہوا عمران خان کے ساتھ ہے۔ پہلے جو سیٹیں تھیں ہماری 40 نیشنل اسمبلی کی، 6 تو وہ اکیلے جیت گیا۔ اس کے بعد جو 22 سیٹیں تھیں ہماری پروونشل اسمبلی پنجاب کی، اس میں سے 20 سیٹ جیت لی۔ اس کے بعد پشاور کے میئر کی سیٹ ہے، اس کے بعد حویلیاں کی میئر کی سیٹ ہے، پھر 65% سے زیادہ جو ابھی نہ عمران خان باہر تھا، نہ عمران خان جھنڈا تھا، نہ عمران کی ریلی تھی، نہ اس کا جلوس تھا، نہ جلسہ تھا، نہ مہم تھی، اس کے باوجود اس نے ضمنی انتخابات جو ہیں کے پی میں جیتے ہیں۔ پاکستان کا دونوں جو گروپس ہیں وکلا کے، میں خوشی سے بات کرنے لگا ہوں آج، وہ دونوں گروپس نے یہ کہا کہ وقت پہ الیکشن کروایا جائے۔ ایک نے ان کا اجلاس جو پاکستان بار کونسل ہے، میں پاکستان بار کونسل کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے وقت پہ الیکشن کروانے کا کہا ہے، اس لیے کہ پاکستان کے مسائل کا حل کوئی دوسرا نہیں ہے سوائے ایک کہ آپ کے ذریعے سے ایک گورنمنٹ آئے وہ آپ کے لیے کچھ کر سکے۔ شہر افضل مربر صاحب، دوسری کورٹ میں چیف جسٹس کی کورٹ میں بھی کچھ مقدمات کی سماعت ہوئی ہے، اس میں سائفر کیس کی سماعت میں کیا ہوا ہے؟ جی یہ بتاتے ہیں آپ کو مرور صاحب۔ محترم بابر اعوان صاحب نے تو آنریبل جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت کے حوالے سے آپ کو آگاہ کیا۔ چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں آج چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے کل 9 مقدمات تھے، جس میں 6 کرمنل ریویژن تھی جو بیلیں خارج ہوئی تھی، شیخ سہیل صاحب نے خارج کی تھی پری اریسٹ بیلز کہ جی چیئرمین پی ٹی آئی فزیکلی پیش نہیں ہوئے ہیں، اس کے خلاف کرمنل ریویژن دائر ہوئی تھی جس پہ سماعت کی گئی، اور فاضل چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ چونکہ اس میں چند بیلیں ڈویژن بینچ کی ہیں تو ڈویژن بینچ جو فیصلہ کرے گی وہ سنگل بینچ وہی فالو کرے گی۔ دوسرے ایک کیس جو تھا وہ سائفر کیس میں جو وینیو چینج ہوا ہے اسلام آباد سے اٹک جیل، وہ چیئرمین پی ٹی آئی کی طرف سے میں نے چیلنج کیا تھا، اس پہ آج جو ہے استغاثے کی طرف سے ایف آئی اے کی طرف سے 3 پراسیکیوٹر صاحبان آئے تھے اور باقی تمام رسپانڈنٹس آئے تھے، لیکن ان کی کوشش تھی کہ یہ مقدمہ جو ہے طوالت اختیار کر جائے۔ 12 تاریخ جو ہے عدالت نے اس میں سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے، تاہم جو نیچے جج صاحب ہیں ابوالحسنات صاحب، اس کے لیے یہ حکم کیا ہے کہ اس ریٹ کی پینڈنسی کا اس کے پاس جو بیل پٹیشن ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔
इसी के साथ एक जो आज था वो जेल अडियाला जेल मुंतकिली का जो केस था अटक जेल से, वो आज जो है मुकम्मल बास अदालत ने समाअत की और बास में जो है सरकार की तरफ से भी फाजिल वकील साहब ने अपने दलाइल मुकम्मल किए। अदालत ने जो है फैसला महफूज कर लिया है और उम्मीद है कि आज या कल में ये फैसला अनाउंस किया जाए। इमरान खान के सेल के बारे में भी आपने बताया। अब जाने से मैं आपको थैंक यू। मरबत साहब, जेल में इमरान खान की हालत के बारे में भी अदालत को आपने बताया कि उनकी क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी, मैं तफसील से अगर बात कर लूँ, वो कैमरे